کہ ہمیں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے اور مار دیا جائے rather than speaking those words. اتنے ایول اور اتنے ڈرٹی خیالات ہیں. حالانکہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ ویکنس آف ایمان کی نشانی ہے, یہ میری کمزوری ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نفس میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے, مطلب میرا نفس مجھے کوئی ایسا بولتا ہے, نفس امارہ بسو, برا نفس, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ آئی ووڈ پریفر ٹو بی اے برنڈ کول, کہ میں جلا ہوا ایک جو ہے نا کوئلے کا حصہ ہو جاؤں, ٹو اسپیک دوز ورڈز. شبہات. ایک گروپ آف صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو اپنی زبان پہ لائیں. ہمیں ایسے ایسے برے ایول تھاٹس آتے ہیں, ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو وہ بتائیں, اپنی زبان پہ لائیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ we would prefer کہ ہمیں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے اور مار دیا جائے rather than speaking those words. اتنے ایول اور اتنے ڈرٹی خیالات ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقد جدتموہ, کہ واقعی میں تمہیں خیالات آتے ہیں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ کھلا ایمان کی نشانی ہے, یہ صریح اوپن اور کھلے ایمان کی نشانی ہے. Now we need to understand this hadith. پہلی بات کہ وسواس جو آتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کو ہے جو کہ اچھا مسلمان نہیں ہے, یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان رہ ہی نہیں گئے, انفارچونیٹلی ہم تو کفر میں چلے گئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وسواس جو ہے نا ایک ایسے انسان کو آئے جو کہ اسٹرانگ مسلم نہیں ہے, بلکہ صحابہ سے اسٹرانگ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بہترین جماعت تھی صحابہ کی, بہترین خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کی میں نے کیا فرمایا, سب سے بہترین میرا دور, اس کے بعد آنے والوں کا دور, اس کے بعد آنے والوں کا دور. صحابہ کا جو جنریشن ہے سب سے بہترین جنریشن ہے انبیاء کے بعد. اب ان کو ایول تھاٹس کیسے آ رہے ہیں کہ ہاں وہ برداشت نہیں کر سکتے, وہ گوارا نہیں کر سکتے, they cannot think of putting those words into on the tongue. تو اللہ کی میں نے کہا کہ ذالک صریح الایمان. تو یہ وسوسے ان لوگوں کو ہی آتے ہیں جنرلی جو کہ ایمان میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں, جو پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ کی میں نے کیا فرمایا, یہ ایمان کی نشانی ہے تمہارے دلوں میں. حالانکہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ ویکنس آف ایمان کی نشانی ہے, یہ میری کمزوری ہے, لیکن یہ واللہ العظیم یہ ایمان کی نشانی ہے. دوسری چیز, صحابہ نے اس کے بارے میں, ان کے بارے میں بولا نہیں, وہ ان الفاظ کو, ان خیالات کو اپنے زبانوں پہ نہیں لائے. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, جس کو خیالات آتے ہیں, بری تھاٹس آتی ہیں, تو اپنی زبان پہ وہ نہ لائے, وہ زبان پہ نہ لائے. تیسری چیز, انہوں نے اپنے دلوں میں بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا. زبان پہ تو لانے سے ریجیکٹ کیا ہی کیا, اپنے دلوں کے اندر لانے سے بھی ان تھاٹس کو ریجیکٹ کر دیا, کہ دے جسٹ گاٹ ریڈ آف دیز تھاٹس پائے. حالانکہ بار بار آتی تھیں, اس لیے کہ ایک دفعہ آئیں, بار بار آتی تھیں, لیکن وہ اس کو ڈس لائک کرتے تھے, وہ اس سے ڈسکمفرٹ فیل کرتے تھے. چوتھی چیز, وہ اس خیالات پہ شیمفل تھے, they were not proud of it. یعنی کہ جی میں تو ایسا سوچتا ہوں, آئی تھنک میرا یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں. نہیں, they were not proud of it, they were shameful of it, and this is the sign of iman. And the fifth point is we need to learn from this hadith is they were Sahaba. We should be surprised کہ اگر مجھے اور آپ کو خیالات آ رہے ہیں, اور ہمیں اس شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم شاید ویک مسلمان ہیں یا پتہ نہیں اسلام میں رہے یا نہیں رہے. حالانکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایمان کی نشانی بتایا. تو جب صحابہ کو آ سکتی ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں آ سکتے خیالات؟ بالکل آ سکتے ہیں, لیکن ان کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے, اور ان پہ شیمفل فیل کرنا چاہیے, اور ان کو مطلب ان پہ ریگریٹ فیل کرنا چاہیے. اور کیا کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. نمبر 1 از, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, اور پھر کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, مطلب تمہیں کس نے پیدا کیا, تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا, تمہارے دادوں کو کس نے پیدا کیا, حتیٰ کہ وہ کہتے کہتے فرماتا ہے والعیاذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ نعوذ باللہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا, تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو, تم شیطان کی اللہ پناہ میں آؤ اللہ تعالیٰ سے,
تم اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے، اور دوسرا اس خیال کو وہیں رد کرو، اس خیال کو وہیں سوچنا شروع کرو۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان ڈفرینٹ ٹیکنیک سے آتے ہیں انسانوں کے پاس، کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں باپ کو، اور کرتے کرتے تمہارے آدم کو کس نے پیدا کیا، اور آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح کے خیالات دیتے ہیں انسان کے ذہن میں۔ تم کیا کرو، اس کو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ لو، تاکہ سب سے پہلے شیطان کو رد کر دو، اور دوسرا اس خیالات کو میکسیمم ایفرٹ کرو، کوشش کرنے کی کہ روک لو۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ this hadith of Rasulullah, this advice of Rasulullah is against some philosophical questions, to question everything. Philosophy کے professors اور منطق کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ question everything. No, you shouldn't question everything. There are some things which are universal truth, جو کہ یقینی ہے. You shouldn't question everything. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفس میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے، مطلب میرا نفس مجھے کچھ ایسا بولتا ہے، نفس امارہ بسو، برا نفس، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ آئی ووڈ پریفر ٹو بی اے برنڈ کول، کہ میں جلا ہوا ایک جو ہے نا کوئلے کا حصہ ہو جاؤں، ٹو اسپیک دوز ورڈز اینڈ ٹو برنگ دوز ورڈز آن مائی ٹنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے جو وار ہے اس کو وسوسہ تک ہی رکھا. شیطان کے جو ٹریپس ہیں اور اس کے جو وار ہیں اس کو صرف وسوسے تک ہی رکھا، اور اس کو آگے نہیں بڑھایا کہ وہ انسان کو فزیکلی بھی آ کے گمراہ کرے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اوتھینٹک نیریشن. تو اس میں اب دیکھیں جتنے بھی پوائنٹس ہیں، صحابہ ایک نیگیٹو وہ بات لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں، اور اللہ کے وسلم ان کو پازیٹیو میں اور اس آپٹیمسٹک رسپانس دے رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ ایمان صرف ایمان کی نہیں، صریح الایمان، کھلے ایمان کی نشانی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس سے زیادہ موقع نہیں دیا. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کرے کہ تمہارا ایمان کیسے ہے، تم اتنے کمزور کیوں، نہیں، بلکہ الٹا تمہیں ایمان کی بشارت دی اور نشانی دی. تو جان لیں کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو ایسے خیالات آتے ہیں، جو دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہی ایسے خیالات آتے ہیں. اور یہ بات بھی جان لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں. اگر ہم پہچان لیں کہ یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں، then we will be easily able to rectify these thoughts. دوسری، don't blame yourself، اور اللہ کے نے ان کو blame نہیں کیا کہ تمہاری غلطی ہے. اور جس کو یہ خیالات آ رہے ہیں obsessive compulsive disorder regarding their ایمان and faith and purity اور وہ سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، don't blame yourselves, rather blame it to شیطان، کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں نے اس کا شکار نہیں ہونا. اور تیسری چیز، اللہ کے وسلم نے اس کو پازیٹیو میں رپلائی کیا. تو آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو میں رپلائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی ایول تھاٹس آ رہے ہیں اس کو بڑا اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور ان پہ بڑا خوش ہوئیں. رادر ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور چینج یور اٹینشن ٹو سم تھنگ گڈ. رادر ایسا کر لیں کہ جب بھی مجھے برا خیال آیا میں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا، بجائے کہ پریشان ہوں اور مصیبتیں پڑھوں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا. کیونکہ شیطان کو پسند نہیں ہے کہ آپ کو جب بھی وسوسہ دے آپ 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں، اپنے گناہ معاف کروا دیں. یا ارادہ کریں کہ جب بھی مجھے برا خیال آئے میں 2 نفل پڑھ لوں گا. اینڈ شیطان ہیٹ سیٹ کہ آپ 2 نفل پڑھیں. شاید وہ شروع میں کرتا رہے کہ یار کب تک شاید یہ ہار مان جائے، لیکن اگر آپ نے ہار نہ مانی تو ہی ول لیو یو رائٹ دیر اینڈ دین. کچھ عرصے کے بعد کہ تو بندہ ہار ہی نہیں مان رہا، اینڈ اٹ از پریفریبل فار می کہ میں اس کو وسوسہ ہی نہ دوں، بجائے کہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے یا 10 دفعہ استغفار پڑھنا شروع کر دے. آپ وسوسوں کو اس طرح سے لیا کریں جس طرح میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سے کوئی مجنون، ایک پاگل انسان بات کر رہا ہے. آپ سے اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو دھیان دیں گے؟ کیا آپ اس کی بات کو دھیان دیں گے؟ کہیں گے یار تم مجھے باتیں تنگ کر رہی ہیں اور سر نہیں، یا کہیں گے تم خاموش ہو جاؤ؟ آپ کو پتا پاگل انسانوں کبھی خاموش نہیں ہوگا. You will just do it, you will not pay attention to it and move on, do your business, do your job. تو جو وسوسے ہیں نا، یہ تو پاگل انسان سے بھی برا شخص دے رہا ہے جو کہ شیطان ہے. تو شیطان جو مرضی بولتا رہے. Just treat شیطان as he is a madman.
جو کہ آپ کو وسوسے دے رہا ہے اور آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے پاگل انسان بولتا رہے, آپ اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں کہتے, آپ یو جسٹ گو اوے فرام اٹ, جسٹ اعوذ باللہ اینڈ گو اوے فرام اٹ. سو اٹس لائک پاگل انسان.